Who is the Lover? Who is Ar-Rahman? Who is Al-Mannan? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger to Allah is our. نماز شب کا طریقہ کیا ہے، اس کو ہم نے کس طرح سے انجام دینا ہے، اور کون کون سی چیزیں ہیں جو ضروری ہیں، اور فرامین محمد و آل محمد میں اور مذہب فقہ جعفریہ میں اس کی اہمیت، فضیلت اور برتری جو ہے وہ کیا بیان کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ابتدا کرتا ہوں کہ سرکار کے پاس ایک صحابی آیا، سوال کیا کہ سرکار یہ بتائیں کہ آپ کے پاس جب بھی جس محفل میں، جس جگہ پر، جس مقام پر بھی آپ سے ملاقات ہوئی ہے، آپ اپنے ہر جملے میں، ہر گفتگو میں اور ہر محفل میں آپ یہی بیان فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ، میرا شیعہ۔ سرکار وہ ہمارا شیعہ اور میرے شیعہ سے آپ کی مراد کیا ہے؟ تو اس وقت سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سننا چاہو گے کہ ہمارا شیعہ اور میرے شیعہ سے مراد کیا ہے؟ کہاں سرکار میں سننا چاہتا ہوں کہ کیا مراد ہے آپ کی ان شیعہ سے؟ کیا آیا ہم شیعہ نہیں ہیں؟ کیا یہ جو سامنے بیٹھے ہیں، یہ آپ کے سامنے جو موجود ہیں، یہ شیعہ نہیں ہیں؟ سرکار نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آج میں تمہیں معیار تشیع بتاتا ہوں کہ شیعہ کہتے کسے ہیں۔ سرکار نے کہا کہ شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جس کی زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی نماز شب قضا نہ ہوئی ہو۔ یہ معیار امامت تشیع ہے کہ امام کی نظر میں شیعہ جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ جس کی زندگی میں کبھی نماز شب قضا نہ ہوئی ہو۔ تو ناظرین محترم، نماز شب ایک ایسی عبادت ہے کہ جسے آپ خدا سے کلام کر سکتے ہیں، خدا سے جو ہے وہ مناجات کر سکتے ہیں، خدا سے توسل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم خدا سے گفتگو کریں اور خدا سے توسل کریں اور خدا سے باتیں کریں، تو خدا سے بات کرنے کا اور کلام کرنے کا ایک واحد ذریعہ جو ہے وہ عبادت الہی ہے، جو نصف شب میں انجام دی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز، اور ہمارے بچوں کو بھی یہ جملہ جو ہے وہ یاد ہوگا کہ کربلا میں جناب سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جناب زینب سلام اللہ علیہا سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے بہن زینب، مجھے جو ہے وہ اونٹ کی کوہان پر بھی مجھے نہ بھولنا، اور ان مصیبتوں اور ان مشکلات کے منظر میں بھی مجھے نماز شب میں کبھی جو ہے وہ فراموش نہ کرنا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جناب زینب عالیہ کو نماز شب میں دعا کا ذمہ لگانا، یہ نماز شب کی اہمیت، برتری اور عظمت اور منزلت کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ سرکار سید الشہداء کا اس طرح سے نماز شب میں دعا کی تاکید کرنا جناب زینب عالیہ کو واقعی یہ کوئی کم عظمت نہیں ہے۔ اور ناظرین محترم، نماز شب کا جو ہے وسط شب سے اس کا جو ہے وقت ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان کی دعائیں جو ہے وہ مقبول ہوتی ہیں، انسان برائیوں سے دور ہوتا ہے اور قرب الہی کو جو ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ نماز شب واقعاً بہت ہی عظیم جو ہے وہ عبادت ہے، اور تمام مراجع عظام، علماء اور بزرگان نے تواتر کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ کہا ہے، اور حتیٰ کوئی مجتہد جو ہے وہ اپنے وقت آخر میں یہی کہتے ہیں کہ اگر میں اجتہاد پر پہنچاؤں تو یہ محنت نماز شب ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ کوئی کرامت اگر کسی مجتہد کو ملی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز شب کا جو ہے وہ نتیجہ ہے۔ طاعت البہجت جو ہے خدا ان کو غریق رحمت فرمائے، یہاں حرم کریم اہل بیت بنت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام میں مدفن ہیں، جو کہ ہمارے استاد محترم جو ان کے شاگرد تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کے بقول وہ کہتے تھے کہ میری نماز شب جو ہے وہ قضا نہیں ہے۔ تو واقعاً ایسی شخصیات ہمارے پاس موجود ہیں۔ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہم سلمان تو نہیں ہیں، ہم جناب میثم تمار تو نہیں ہیں، ہم ابو ذر غفاری تو نہیں ہیں کہ ہم ان کی طرح عمل کریں، وہ اور ہستی ہیں۔ تو یہ بات جو ہے درست نہیں ہے، ہمیں صحیح کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، ہم جتنا ہو سکتا ہے ان کے سیرت کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں۔ تو ناظرین محترم، الا مختصر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ نماز شب جو ہے وہ کل جو ہے وہ 11 رکعات ہے۔ 11 رکعات میں سے آپ اس کو نصف شب میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو ہے کم از کم ہمیں جو ہے وہ روزانہ پڑھنی چاہیے۔ اگر روزانہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم از کم کسی ایک دن تو لازماً ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور یہ
شرعی اعتبار سے مستحب ہے، جو ہے واجب نہیں ہے. یعنی مستحب اسے کہتے ہیں کہ جس کے پڑھنے سے یا جس عمل کے کرنے سے تو ثواب ہوتا اور نہ کرنے سے کوئی گناہ جو ہے وہ نہ ہوتا. تو 11 رکعت نماز شب ہے. 11 رکعت میں سے آپ جو ہے 8 رکعت نماز کو جو ہے وہ 2 رکعت نماز کر کے آپ پڑھیں گے. جس طرح صبح کی نماز پڑھتے ہیں یا نوافل پڑھتے ہیں اسی طرح سے، صرف جو ہے وہ نیت کے اعتبار سے جو ہے وہ آپ تھوڑا سا اس میں ڈفرینس جو ہے وہ رکھیں گے. تو اس کی جو ہے آپ نیت کریں گے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں مستحب قربتاً اللہ اللہ اکبر. تو اسی طرح آپ 2 رکعت جو ہے وہ نماز شب 2 رکعت کر کے آپ پڑھیں گے. اس کے بعد 2 رکعت نماز جو ہے وہ نماز شفاع کی نیت سے آپ اس کو ادا کریں گے. جو 8 رکعت کے بعد جو 2 رکعت آئے گی تو اس کو آپ اسی طرح سے سیم ٹو سیم جو ہے وہ پڑھیں گے. مثلا سورۃ الحمد کے بعد ویسے کہتے ہیں 7 مرتبہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کریں. اگر وہ 7 دفعہ نہیں بھی کر سکتے تو 1 دفعہ بھی کریں تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس بچتی 1 رکعت جسے آپ نماز وتر کی نیت سے جو ہے وہ اس کو آپ ادا کریں گے. اس میں صرف تھوڑا سا ڈفرینٹ یہ ہے کہ آپ قنوت جو ہے اسی ایک ہی رکعت میں جو ہے آپ یعنی سورۃ الحمد اور دوسری سورت پڑھنے کے بعد آپ جو ہے وہ دعائے قنوت پڑھیں گے. اور دعائے قنوت پڑھنے کے بعد جو ہے وہ رکوع سجدے اور جو ہے تشہد اور اس کے بعد آپ اس کو کمپلیٹ کریں گے. اور لیکن دعائے قنوت میں جو ہے آپ 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس طرح سے اس سے ہٹ کے جو ہے آپ 40 مومنین کی شفاعت کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں اور ان کے حق میں آپ دعا مانگ سکتے ہیں. وہ چاہے آپ کے عزیز و اقربا ہوں، دوست احباب ہوں، مومنین ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کے لیے آپ جو ہے وہ دعا جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور وقت اور اوقات کے اعتبار سے مثلا ممکن ہے کہ بعض لوگ وقت کی قلت کی وجہ سے نصف شب میں نہ پڑھ سکے تو ان کے لیے جو ہے وہ شرعی اعتبار سے یہ ہے کہ اگر مثلا علماء مراجع عظام یہی تاکید کرتے ہیں کہ اگر آپ 11 رکعت آپ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم جو ہے وہ آپ 10 رکعت پڑھیں. 10 نہیں پڑھ سکتے ہیں تو 8 پڑھیں. 8 نہیں تو 6 نہیں تو 4 نہیں تو حتیٰ 2 نہیں تو کم از کم اگر نماز کے وقت سے آپ کی 10 منٹ پہلے بھی اگر آپ کی آنکھ کھل گئی ہو تو آپ 1 رکعت نماز بھی پڑھ لیں تو وہ آپ کی نماز شب میں جو ہے وہ شمار ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وقت ہو اور اگر آپ پڑھ سکتے ہوں تو آپ ساری چھوڑ کے صرف کہیں کہ یہ اس وقت میں کہ اگر آپ کے پاس وقت نہ ہو، عذر شرعی موجود ہو اور اس اعتبار سے آپ کے دامن وقت میں گنجائش نہ ہو تو آپ کم از کم جو ہے نہ پڑھنے سے بہتر یہ کہ آپ کم از کم جو ہے وہ پڑھیں ضرور. تو اسی اعتبار سے یہ کہ حتیٰ صبح کی نماز کے وقت بھی اول وقت میں بھی اگر آپ کے پاس فرصت ہو تو آپ اپنی واجب نماز پڑھ کے اس کو جو ہے یا اس سے پہلے 1 رکعت یا 2 رکعت جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ محمد و آل محمد سے قرب اور خداوند متعال سے قرب جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں.